دنیا کا کون سا عالم کہہ سکتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا یا نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے؟ لیکن 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 12 رکعت نماز پڑھے، کتنی؟ تو اخیر میں 100 بار یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول۔ 27 کو آپ نے عبادتیں کر لی، 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، اور کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، ثواب سے بھی محروم ہوگا اور بے شمار گناہ بھی اس کے اوپر۔ میرے دوستو، آج شب معراج ہے، اور شب معراج اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ آج کی شب میں جہاں الحمدللہ مسجدوں میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، راتوں میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور پھر 27 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہم اسی چیز کو جانیں گے کہ آخر 27 تاریخ کا روزہ رکھنا اور راتوں میں عبادت کرنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام میں جو بھی چیزیں ہیں اس چیز کو کون بتاتا ہے، اس کو کون طے کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یا تو ہم اس کو قرآن میں دیکھیں گے یا حدیث کے اندر دیکھیں گے۔ علماء کرام اس چیز کو اخذ کرتے ہیں، حدیث اور قرآن کے ذریعہ سے وہ اپنی بات کو کہتے ہیں۔ اب آپ جس چیز پر یقین کرتے ہیں، جن علماء کے اوپر یقین ہے کہ یہ حدیث اور قرآن سے باتیں کرتے ہیں، تو یقیناً آپ ان کی بات کو فالو کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، حنفی مسلک پر چلنے والے کہلاتے ہیں، مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ظاہر سی بات ہے کہ 27 رجب کا روزہ فرض نہیں ہے۔ 27 رجب کو جو رات میں جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ سب نفل ہے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی نفل ہے، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ دنیا کا کون سا عالم کہہ سکتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا یا نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے؟ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارے فرض نماز تو چھوٹے رہتے ہیں، ہمارے فرض روزے تو چھوٹے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں بہت سارے لوگ بغیر مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اس کے روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اور فرض نماز جو ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ اور سمجھدار کے اوپر فرض ہے 5 وقت کی نماز، اس نماز کو بے دردی سے چھوڑتے ہیں اور کسی مخصوص رات میں عبادت کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی بھی آپ روزہ رکھیں یا نماز پڑھیں، اس کا ثواب تو ضرور ملے گا، اللہ کی عبادت ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں جو انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ غلط ہیں۔ ہماری بہن نے مجھے فون کیا اور کہا کہ روزہ کب کا رکھنا ہے، 26 کا 27 کا، کیونکہ 26 کا بھی رکھ سکتے ہیں یا 27 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 27 کا تو رکھنا ضروری ہے نا۔ تو میں نے کہا ضروری تو 27 کا بھی نہیں ہے، 26 کا بھی رکھ لیں، 27 کا بھی رکھ لیں، یا صرف 27 کا رکھ لیں، جس دن بھی آپ کو نصیب ہو، اللہ کرے آپ روزہ رکھ لیجئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 27 تاریخ کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، 27 تاریخ کا روزہ ضروری نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً حدیث پاک سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، رجب کے روزے کا۔ آپ 27 تاریخ کا بھی روزہ رکھیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شب میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات میں کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کا روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، آپ حضرات اس کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور 27 تاریخ کو جو رات میں لوگ جاگتے ہیں، یقیناً یہ جاگنا بھی جائز ہے، آپ عبادت کیجئے، اللہ کرے کہ ہر رات آپ کو جاگنا نصیب ہو جائے۔ تو ہر روز نہیں جاگ سکتے ہیں تو اللہ ایسی راتیں عطا فرماتا ہے کہ کبھی شب قدر، شب معراج، کبھی شب برات، اس طرح کی راتوں میں آپ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے، تو شاید آپ کو دوسری راتوں میں بھی جاگنا نصیب ہو جائے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو کنز العمال کے جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 312 پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات 27 رجب کی رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو آدمی اس رات کو 12 رکعت نماز پڑھے، کتنی رکعت؟ 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے،
اور ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے۔ یعنی جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ نیت کیجئے نفل نماز کی، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیے، اس کے بعد کوئی بھی صورت ملائیے، رکوع سجدہ کیجئے، اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھیے۔ اور نماز 2 رکعت ہونے کے بعد آپ کو اخیر میں 100 بار یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 بار، اور 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی دنیاوی اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے، صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ گناہ کے کام کی دعا نہ کرے۔ تو کنز العمال کے جلد نمبر 12 میں یہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے 100 بار، 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نفلی نماز کا طریقہ ہے جو اس میں بتایا گیا ہے۔ اور صبح کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 27 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دینی دنیاوی امور کے لیے کافی ہوگا، جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو ضرور ضرور آپ رات میں عبادتوں کا اہتمام کیجئے، 27 تاریخ کا روزہ رکھیے، اور بھی روزے رکھیے آپ کو اللہ نصیب کرے تو، اور اس کے بعد یہ رات میں نفل خصوصی پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور عزم کیجئے کہ اے اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، یہ مکمل آپ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیجئے، تب آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں اس کی برکت نظر آئے گی، اس کی رحمت نظر آئے گی۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پھر 27 کو آپ نے عبادتیں کر لی، 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر گناہوں میں لگ گئے، پھر نافرمانی میں لگ گئے، رسول کی سنت کو پامال کرنے میں لگ گئے، تو میرے دوستو اس ایک رات کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رات میں تو رات بھر جاگ لیتے ہیں، فجر میں ہی سو جاتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر فرض نماز چھوڑ دے رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفل زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا رہے گا، قبول نہیں کی جائے گی جب تک فرض آپ کے ذمے میں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے فرض، آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 1 مہینے رمضان کا روزہ فرض ہے، تو اس کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ سمجھدار کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ جتنی بھی راتیں اس طرح کی آتی ہیں، اس کے رات کی عبادتیں یا دن کا روزہ اگر آپ رکھیں گے تو جیسے میں نے بیان کیا بے شمار ثواب ہے، لیکن کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس بات کو کان کھول کر اس کو سن لیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی نے اگر پوری زندگی بھی 27 رمضان کا روزہ نہیں رکھا، 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یاد رکھیے، گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کو آپ لان تان نہیں کر سکتے کہ تم 27 کا روزہ نہیں رکھتے ہو، 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتے، شب برات کا نہیں رکھتے، لان تان نہیں کر سکتے، گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رات میں نہیں جاگتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا، ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وقت کی بھی نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو ثواب سے بھی محروم ہوگا، اور بے شمار گناہ بھی اس کے اوپر لکھے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ اس فرق کو سمجھیے کہ فرض کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے، نفل کیا چیز ہے۔ آپ اس فرق کو سمجھ لیجئے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریے۔ علم دین سیکھیے، علماء کرام سے سیکھیے۔ اڑی اڑائی ہوئی باتیں جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہماری بوڑھی پرانی عورتوں نے پھیلائی ہوئی ہے، ایسی باتوں میں پڑھ کر کے اپنا ایمان ضائع برباد مت کیجئے۔ علماء کرام سے، صحیح علماء سے علم دین سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو نیچے میں جو لال بٹن ہے اس کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔